بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنی ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنی 1 سال کی رپورٹ رکھیں گے کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا، ہم نے فنڈز کتنا اکٹھا ہوا اور کس طریقے سے یوٹیلائز کیا۔ انشاءاللہ یہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیے گا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھی سی اچھی جگہ سے اور بہتر سے بہتر اپنی طرف سے سرو کرنے کی، ڈسٹریبیوٹ کرنے کی۔ یہ ہے ہماری کمیٹی کے شورا کے جو ممبرز ہیں، ان کے سارے یہ نامز ہیں۔ اسد شاہ صاحب ہیں، ثاقب صاحب ہیں، زہیب بھائی ہیں اور ظہور بھائی ہیں۔ یہ نیچے ان کی پکچر لگے ہوئے ہیں۔ اعجاز صاحب ہیں پشاور سے، زہیب بھائی بھی مانسیرہ سے، ثاقب صاحب مانسیرہ سے، اسد شاہ پشاور سے، ظہور بھائی پشاور سے۔ اسلامی ویلفیئر ایجوکیشنل اینڈ موٹیویشنل ٹرسٹ کی تخلیق کا مقصد، تخلیق کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا تھا اپنے معاشرے میں، یہاں پہ افراتفری کا عالم تھا، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا تھا، کسی دوسرے بھائی کا اس طریقے سے درد نہیں تھا۔ اگر کسی کی کوئی پرابلمز وغیرہ ہوتی، مشکلات ہوتی، اس کو اس لیول سے دل سے محسوس نہیں اس کو کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ میں چیزیں دیکھتا یا اگر کوئی گرا ہوا ہوتا تو ہم اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی ایسا سسٹم تھا معاشرے میں جس طریقے سے اٹھایا جائے۔ کوئی مجبور ہے، کوئی کسی میں مشکلات میں ہے، کسی غم میں ہے، تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جو اس غم اور اس مشکلات میں یا وہ ان خوشیوں کے معاملات میں ان کے ساتھ اس طریقے سے شیئرنگ کر سکے یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ تو میں نے پہلے بھی کوشش کرتا رہا ارد گرد کہ ایک ایسی یونٹی والا گروپ، ایک ایسے لوگوں کا گروپ بنایا جائے جن کی خوشی اور غمی کمبائن ہو۔ اگر ایک آدمی کو کسی غم اور پریشانی ہے تو وہ سارے اس کو محسوس کریں، اگر کسی کو خوشی ملی ہے تو وہ بھی ساروں کی خوشی ہو، سارے اس کو محسوس کریں۔ تو یہ ہمارا مقصد تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ الحمدللہ فلائی کمیٹی کی بنیاد میں نے اپنے دوستوں سے ادھر ہی آفس کے اندر رکھی، ان سے بات کی کہ یار میں یہ سسٹم بنانا چاہتا ہوں جس میں ہم کمبائن ہمارا ہو، خوشی غمی وغیرہ جو بھی معاملات ہو ہم سارے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ تو وہ ہم یہی جو اوپر شورا کے ممبران ہیں، ہم 5 دوست بیٹھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اسد بھائی آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے وہ قدم اٹھایا اور آج ہم ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں 21 جنوری 2024 تک ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 140 سے 45 خاندان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہماری فلائی کمیٹی کیا کرتی ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً بیان کروں گا۔ ہمارے پاس جو ہے نا وہ شادی کے پیکیجز ہوتے ہیں۔ اگر بہنوں بیٹیوں کی شادی ہو تو انشاءاللہ ہماری کمیٹی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے شرعی شادی کے اوپر، کیونکہ ہمارا مقصد بھی ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لے کے نا، معاشرے میں جو خرافات ہیں شادی کے اوپر اور فوتگی کے اوپر جو خرافات کی جاتی ہیں اس سے لوگوں کو محفوظ کیا جائے۔ تو ہمارے پیکیجز میں شادی اور فوتگی کے اوپر ہم شادی کے اوپر اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، فرنیچرز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مینز ہمارا مقصد ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی اس کو سامان کی بھی جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے۔ تو ہمارا یہی تھا کہ یار ایک ایسی تھرڈ ویلفیئر ہو، آرگنائزیشن ہو جو اس بوجھ کو اپنے ذمہ لے لے، تاکہ جو والدین اپنا جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا ایک دے رہے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ پڑے۔ تو اس لیے ہمارے انیشیل سٹیج میں ہم نے فرنیچر کا ارینج کیا ہے، وہ الحمدللہ ہم نے کیا۔ پھر عمرے کی سعادت الحمدللہ وہ بھی ہم قرآن اندازی کے ذریعے دے رہے ہیں۔
اور بیماری اور آپریشن کے اوپر بھی ہم مدد کرتے ہیں، بچوں کو حفظ کرنے کے اوپر بھی انعامات دیتے ہیں۔ تو جو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم نے عمرے کی سعادت ہے اس کے ہم ہر 2 سے 3 ماہ، پچھلی بار ہم نے 3 ماہ میں بار کمیٹی نکالتے تھے، ہم نے 4 کمیٹیاں جو نکالی۔ پہلے ظہیر صاحب تھے پنڈی سے، ہم نے ان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیا، پھر اس کے بعد جمعہ خان صاحب تھے کوہاٹ سے، ہم نے ان کو 1.5 لاکھ دیا، پھر اسی طرح اور تھے کچھ، ہم نے ایمرجنسی میں شادی کی، پھر ہمارے قاری صاحب تھے وہ عمرے کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 4 کیے ہم نے فنکشنز اٹینڈ، 6 لاکھ روپیہ یہ ان کے نام وغیرہ لکھے ہوئے 6 لاکھ روپیہ ہم نے یوٹیلائز کیا۔ یہ ہم نے پھر نیچے قاری صاحب کی پکچر بھی لگائی ہوئی ہیں اور سیف الوہاب بھائی بھی ہیں، اور یہ اس طریقے سے ہم نے دیا۔ دوسرا اپنے بھائی کی مدد کرنے کے اوپر، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہمارا مین مقصد بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے، دن کو روزہ رکھنے کے برابر اور رات کو قیام کرنے کے برابر ایک اجر پا لیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کا مفہوم ہے، میں 1 مہینہ اگر مسجد نبی میں اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ محبوب عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ تو الحمدللہ یہی ہمارے مقاصد تھے، انہی حدیث کی بیس کے اوپر ہم اٹھے تھے، اور الحمدللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی امداد، آپ کو پتہ ہے ہمارا ہر ممبر مہینے میں 100 روپیہ صدقہ کرتا تھا، وہ روڈ 90,000 روپیہ، 88,000 90,000 اس طرح گٹھا ہوا۔ یہ ہم نے پھر جو ہے نا وہ جدھر جدھر پیسے دیے، بندوں کے نام نہیں شو کیے، تو یہ ہم نے وہاں پہ یوٹیلائز کر دیے 88,300 روپیہ۔ یہ ہمارے وہ جو صدقہ نافلہ کی پیمنٹ تھی، تو وہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ پریکٹیکل ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میرج کلیکشن ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے اوپر ہمارے ہر ممبر اپنے مسلمان بھائی کی دوسرے کی مدد کے لیے جب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ہمارا ہر ممبر 250 روپیہ جو ہے نا وہ، یا 500 روپیہ منیمم وہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرتا ہے۔ پہلے یہ ہماری بہن کا فرض تھا کہ اپنے بھائی کا فرض ادا ہو جائے، تو وہ اس میں پھر کنٹریبیوشن کر کے ہم نے پہلے شروع میں انیشیل سٹیج میں ہمارے کم تھی سچویشن، ہم نے کم دے سکے تھے، اس میں ہم نے یہ 66,967 کے علاوہ ڈیتھ کے اوپر بھی ہماری ایک سال میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ہم نے وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ 26,000 روپیہ دیا۔ اچھا شادیوں کے اوپر آپ کو بتا دوں، جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ شادی کے اوپر ابھی ہم نے یہ، کیونکہ 25,000 روپیہ راؤنڈ اباؤٹ اس طریقے سے بن رہا تھا، تو پھر ہم نے کیا تھا کہ اگر کسی کی بہن بیٹی کی شادی آ جاتی ہے تو وہ جو ہم نے بغیر قرآن اندازی کے ہم نے 2 کمیٹیاں دی ہیں، تو ہم بغیر پھر اس ٹائم قرآن اندازی نہیں کرتے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی اس بندے کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی کر لے، اور یہ ساتھ ایکسٹرا جو ہماری چھوٹی چھوٹی کلیکشن ہوتی ہے یہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں، تو وہ اس سے بندے کی کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا عمرے و بچوں کے حفظ کرنے والا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم بچوں کو کافی گفٹس وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے کہ ہم لوگوں کو تلقین کریں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کریں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اس کے پڑھیں، تو پھر ہم بچوں کو اسپیشل اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اچھی طریقے سے ان کی سیلیبریشن۔ یہ ہم نے ایک بچے کی سیلیبریشن کی، اس کو سائیکل دی، قاری اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں ذیشان صاحب، ان کو سائیکل وغیرہ اور کافی ماشاءاللہ گفٹ دی ہیں تاکہ قرآن و حدیث کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں۔ یہ بھی الحمدللہ ہم نے اچیو کیا اور کر کے دکھا دیا۔ پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے قرض دینے کے اوپر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جو مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو 1 مرتبہ قرض دیتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 2 مرتبہ صدقہ کیا، میں جتنا قرض دیا تو وہ 2 مرتبہ اس کا صدقہ کرنے کے برابر اس بندے کے ہر دن اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ پہ روز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اسے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس بنا پہ ہم نے الحمدللہ راؤنڈ اباؤٹ
8 سے 9 لاکھ روپیہ قرض حسنہ کے طور پر ہم نے دیا. تو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے نا وہ تمام بھائی سن رہے ہوں گے. ایکچولی قرض ہنسنے والا ابھی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو ابھی جو بھائی سن رہے ہیں کہ وہ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آئے گی تو قرض کے اوپر ہمیں نہ فوکس کیجیے گا, کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ قرض آ کے نا جو ہی شامل ہوتے ہیں وہ قرض مانگنا شروع کرتے ہیں. تو بھائی ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے نا کہ ہم اتنا قرض دے سکیں. یہ چھوٹا سا جو ارد گرد دوستوں سے مانگ کے کیا, ارد گرد کر کے تو ان کو دیا, لیکن ابھی ہم مزید اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مشنز اور ہیں خوشی غمی کے اوپر, بیماری کے اوپر پارٹیسپیٹ کرنا. تو یہ اگر ہم اس طریقے سے, وہ بھی بندوں کی مجبوریاں ہیں, ہمیں پتہ ہے شوق سے کوئی بندہ نہیں مانگتا, لیکن فی الحال ہم اسٹیبل نہیں ہوئے کہ ہم قرض دے سکیں. تو تمام بھائیوں سے, سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرض مانگ کر شرمندہ نہ کریں. ہمارے پاس اتنے قرض مالیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ قرض دے سکیں. تو یہ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, سننے والوں سے, قرض کے اوپر ہمیں کائنڈلی ڈسٹرب نہ کریں. ہم ایک کوشش کریں اچھا سسٹم چلائیں تاکہ آپ کی مہربانی ہوگی, یہ نہ ہو وہ سسٹم ڈاؤن ہو جائے, بیٹھ جائے. تو اس لیے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اتنے ان کے کاروبار جان مال میں برکت کرے کہ وہ دینے والے بن جائیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. پھر ہماری ویلفیئر فری سروسز ہیں. ہم اپنے ابھی ہم نے یہ آہستہ آہستہ سوابی اور مندرہ میں یہ سروسز ہم دے رہے ہیں. الیکٹرک فری ورکس کر کے دے رہے ہیں, پلمبنگ ورکس دے رہے ہیں, ویلڈنگ ورکس دے رہے ہیں, ووڈ ورکس دے رہے ہیں, فری LED بلب ہم ریپیئر کر کے دیتے ہیں, فری الیکٹرانک ریپیئر سروسز ہیں, فری ٹائر پنچر سروسز ہیں, فری بائک ایمبولینس سروسز ہے, فری کیری ایمبولینس سروسز ہے. تو یہ ہماری کچھ سروسز ہیں جو ہم نے مندرہ اور سوابی میں الحمدللہ شروع کی ہیں اپنے ممبران کے لیے, ان کو ہم سروسز دے رہے ہیں. یہ ہمارے ایڈز ہیں چھوٹے چھوٹے. پھر یہ نیچے پکچرز بھی ہیں ہماری, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم جو یہ تھوڑی سی ہم نے پکچرز لیں جہاں پہ ہم فری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ زبیر صاحب ہیں مندرہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, کاروبار جان مال میں ان کے برکت دے. ماشاءاللہ بہترین انسان ہے, وہ ہمارے ساتھ فری سروسز دیتے ہیں. اس طرح عاقل بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے, صحت و عافیت عطا فرمائے نے. وہ سوابی کو دیکھتے ہیں, ساری سروسز دیتے ہیں, الیکٹرک کی, پلمبنگ کی, جو ہے نا فری LED کی ساری سروسز دیتے ہیں. اور ہمیں بھی مندرہ والوں کو بھی وہی ٹھیک کر کے دیتے ہیں. ہاور بھائی ہیں مندرہ سے, ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ بہترین سروسز دے رہے ہیں. اس طرح سعید صاحب ہیں, وہ پلمبنگ کا کام کرتے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ فری سروسز دے رہے ہیں. پھر آگے جی یہ ہمارے مستقبل کے ان فیوچر پروجیکٹس ہیں. یہ میرا پروگرام ہے, انشاءاللہ ہم مل کے ایک مساجد بنائیں گے, مندرہ سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ. یہ ایسی مسجد بنے گی جس کے اندر خوشی غمی کا سارا سسٹم ہوگا. اس کے اندر انشاءاللہ نماز روزے کے بھی اہتمام ہوگا, اس میں درس و تدریس کا سسٹم ہوگا, اور اس کے اندر ہی انشاءاللہ میرج ہال بھی بنے گا جہاں پہ لوگوں کی مسجد کے اندر بہترین قسم کی شادیاں کی جائیں گی. میڈیسن کا بھی سسٹم ہم انشاءاللہ رکھیں گے, لوگوں کو کھانا کھلانے کا سسٹم بھی رکھیں گے, لوگوں کے معاملات حل کرانے کے لیے بھی سسٹم رکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس مسجد میں ایسا اسکول سسٹم اس میں رکھیں گے تاکہ یہ ایک بہترین درسگاہ بن سکے. اس میں انشاءاللہ ہمارا خواب ہے ہم ایک ایسی مسجد بنائیں گے جس میں تمام معاملات حل ہوں گے. اس کے علاوہ جی یہ ہاسپٹل کا ہمارا خواب ہے, انشاءاللہ فیوچر میں ہم ہاسپٹل بنائیں گے انشاءاللہ, جہاں پہ اچھی قسم کی میڈیسنز وغیرہ, اچھے قسم کی ڈاکٹرز مناسب فری کریں گے یا نہایت ہی مناسب رقم میں. ہم انشاءاللہ ہمارا یہ خواب ہے, ہم ہاسپٹل بنائیں گے اور یہ جو ہے نا لوگوں کو سروسز دیں گے. تو تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے, ان کے پاس جائیدادیں بلڈنگیں وغیرہ ہیں, تو میرے بھائیو یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. آگے آپ کا جو ہے نا وہ یہ کچھ نہیں جائے گا. آگے آپ کے یہی جو صدقہ کیے ہوئے اپنی اگر ایسی مساجد ہوگی, اسکولز ہوگے, دینی درسگاہیں ہوگی, ہاسپٹلز بنا دی, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم خود بھی لگے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, ان کے پاس مال ہے, تو وہ ہمارے اس مشن میں شامل ہوں اور ہم انشاءاللہ تاکہ یہ اس طرح کی مساجد اور ہاسپٹلز وغیرہ بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار جانوار میں برکت بھی دے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا. یہ پھر اسکول کا ڈیزائن ہے جی, انشاءاللہ ہم یہ اسکول اور مدرسہ ہمارا ہوگا جس میں انشاءاللہ بچوں کے لیے بہترین قسم کی ایجوکیشن سسٹم, حفظ دینی بھی ہوگی اور دنیاوی بھی ہوگی, دونوں تعلیم انشاءاللہ اس میں دی جائیں گی. اور بچوں کے کریکٹر کے اوپر بڑی محنت کی جائے گی.
بچوں کو سیف سیکیورٹی میں اچھا صاف ستھرے ماحول میں بچوں کو پڑھایا جائے گا، کھلایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے اسکول کا جو ہے وہ ہے پلان سارا انشاءاللہ۔ یہ پھر آگے جوائننگ فارم ہے ہمارا، جو بھی سن رہے ہیں ہمارے اس سسٹم میں شامل ہوں۔ دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی ڈسٹریبیوشن سے، چھوٹی چھوٹی کلیکشن سے انشاءاللہ ہم مل کے بہت بڑا سسٹم بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ اگر ہم 2000 بندوں کا گروپ بنا لیتے ہیں تو اس میں اگر 100 روپیہ بھی ہم کلیکشن کرتے ہیں جس سے کہ تو 2 لاکھ روپیہ ہمارے پاس مہینے میں اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر ہم اس میں انشاءاللہ ان فیوچر میں اپنے بھائیوں کے کاروبار کے لیے ایفرٹس کریں گے، مشکلات میں جو ان بندوں کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا گروپ بنے گا جس میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری کچھ ہم مل جل کے کر لیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرا جو بنانے کا یہ مقصد تھا اور یہ جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ذاتی لالچ یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مکان بھی پرچیز کر دوں، مجھے اگر اچھی آفر ملی تو میں ایک ایسی انشاءاللہ مسجد بناؤں گا جس کے اندر جو ہے نا وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ درس و تدریس کا، میرج ہال کا، مینز لوگوں کے لیے ایک ایسی مسجد بنائیں گے جس میں ہر قسم کی فیسلٹی ملے گی۔ اور ہمارا جو ہے نا وہ مقصد بالکل یہی ہے اس کام کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر، اور دن کو روزہ رکھنے کے برابر، اور رات کو قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، میں بھی دنیاوی معاملات میں کافی پیچھے پڑا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی مزید ہدایت دی کہ مجھے بس اب میرا خواب یہی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، اور انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ میرا کوئی اور ذاتی لالچ، کوئی مقصد نہیں ہے، میرا یہی ہے کہ آگے حساب کتاب بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شاید یہ کسی کی نیکی لگ جائے، کسی کی دعا ہو جائے اور وہ آگے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جو ہے نا وہ جگہ دیں۔ انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جن بھائیوں کے اس طرح کے مقاصد ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، دوسروں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملیں انشاءاللہ۔ ہم مل جل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جو جس طرح میرا انشاءاللہ ایک خواب ہے، ہم سب کا، جو ہماری ٹیم بھی ہے شورا بھی، کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں مدینہ کے صحابہ نے جو قربانیاں دیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ انصار صحابہ ہیں، ہمارا جو کچھ ہے مال ہے یہ سارا آدھا ان کو دے دیں، آدھا ہم رکھ لیتے ہیں۔ باغات کے اوپر ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ ہے یہ آدھا ان کو دے دیں، آدھا ادھر رکھ دیں۔ پھر آگے ایسی مثال ملتی ہے کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، پردہ فرض نہیں ہوتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بیویاں میرے بھائی کو کہیں جو بیوی اس کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، یہ رکھ لیتی۔ یہ ایسی مثال تھی مسلمانوں کی۔ تو ہم انشاءاللہ بھی ایسا معاشرہ بنائیں گے جو قربانیاں دینے والے ہوں گے، جو ہمارا کوئی بھائی گرا ہوگا، کمزور ہوگا، ہم انشاءاللہ مل کر اس کو اٹھائیں گے، اور ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم ارد گرد دیکھیں، غیر مسلم معاشروں کو دیکھیں، وہ بھی اسلامی لاز کو فالو کر کے انہوں نے کتنے زبردست معاشرے بنا لیے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی، لوٹ مار، قتل و غارت، بے حیائی، فحاشی اور یعنی۔ تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم ایک پریکٹیکل قدم لے کے اٹھیں گے، ہم لوگوں کو احسن طریقے سے اچھے اخلاق و کردار سے خود بھی عمل کریں گے، اور ان سے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سننے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے، ذاتی فائدے اور لالچ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اور اہل بیت کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔